میرے بچوں جوانوں یاد رہے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اللہ اسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ لفظ بدل بھی سکتے ہیں کہ اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے ہم اسی کو امام مانتے ہیں۔ یہ دو رشتے نہیں ہیں، یہ تو تعلق نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، ہمارا خلیفہ تو نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہو وہی ہمارا امام۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا امام تو نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو خلیفہ ہے، یعنی وہاں سے یہاں دیکھیں تو خلیفۃ اللہ، اور یہاں سے وہاں جائیں تو امام امت۔ یہ رشتہ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عطا کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر۔ ارشاد حضرت احدیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی مرحلے پر ایک روایت ہدیہ کر دیتا ہوں۔ جب یہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت نازل ہوئی نا، تو عجیب بات ہے، اللہ کا طریقہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ دو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں حضرت ابو بکر سے اللہ نے سوال کروایا ہے۔ ایک تو جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور آیت نمبر 34۔ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ حکم یہ ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں، مسجدوں کی شان میں آیتیں اور بھی ہیں، یہاں کچھ گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی انجمن ساتھ بیٹھی تھی، سوال کیا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی ہے؟ نہیں، آیت آئی، سرکار نے بتا دیا کون سے گھر ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ذہن میں اللہ ہی نے خیال ڈالا کہ ذرا پوچھو تو صحیح نبی سے کہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ عجیب روایت ہے، ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب کی روایت۔ فوراً انہوں نے سوال کیا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول، بھائی نبی نے فرما دیا تھا وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ انبیاء کے گھر ہیں جس کے تعمیر اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ سوال کیا یہ مکان ان میں سے ہے؟ نبی مکرم نے بے ساختہ فوراً فرمایا نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یہ ماشاءاللہ، بھائی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ اللہ کی حکمت کے پیچھے کیا سبب تھا، میرا محترم مجمع متوجہ ہے۔ دوسری جگہ جہاں اللہ نے سوال ذہن میں اللہ ڈالا، اور سوال یہ ڈالا کہ یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہوگا؟ جب آیت آ گئی نا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو حضرت نے جواب دیا، سرکار نے جواب دیا کہ ذرا صبر کرو بتاؤں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد سوال یہی کیا حضرت ابو بکر نے، میرا سنی شیعہ مجمع متوجہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو بتاؤں گا۔ 7 مرتبہ سوال کیا حضرت ابو بکر نے، یا رسول اللہ ہمارا محشر میں امام کون ہوگا؟ 7ویں مرتبہ سوال کیا تو سامنے سے علی آتے نظر آئے۔ میرے مولا نبی نے آواز دے کر فرمایا ھذا امامکم فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ اللہ نے مومنین کو عزت عطا کی ہے، یہ محور ہے ہمارا۔ ہم عزت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ طے ہے، یہ منصوبہ ہے پروردگار عالم کا۔ اس دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو محبت اہل بیت کی صورت میں عزت عطا کی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں علی مولا کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ علی مولا کے ہاتھ میں نبی کا پرچم ہوگا، لواء الحمد، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا اور دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور مولا سرکار فرماتے ہیں جس پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی سایہ آ جائے گا وہ جان لے گا کہ میں جنتی ہوں۔
پہلا موضوع تو یہ رہے، اس پہ بہت دیر بات ہو سکتی تھی، کہ اللہ نے 5 اصول جو ہمیں عطا کیے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اللہ اور اللہ کے نبی نے، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصول دین ہماری عزت کا سبب ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اس کے حی ہونے کو بھی مانتے ہیں، اس کے عالم ہونے کو بھی مانتے ہیں، مگر اصول دین میں صرف عدل کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی قدرت کو اصول دین میں شامل نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی صفت عدالت اس کی ساری صفات پر حاکم ہے، اور ہم نے حاکم صفت کو لے لیا، محکوم صفات خود بخود اس کے اندر آ گئی۔ میں ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھا، گفتگو تھی اللہ کی قدرت کی، بہت اچھی گفتگو کی ایک دیوبندی اور ایک بریلوی عالم نے۔ میں بھی مولا کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی قدرت کے جلوے بتا رہا تھا، اللہ کیسے قادر ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھی گفتگو، علمی گفتگو چل رہی تھی۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، نام نہیں لوں گا اس چینل کا، ورنہ آپ کہیں گے جی فلاں چینل کی تبلیغ کر کے چلے گئے، تو دیکھ لیجیے گا۔ تو وہ ایک صاحب وہاں تھے، مفتی صاحب، انہوں نے گفتگو بہت اچھی کرتے کرتے ایک دم ایک ایسی بات کر دی، کہنے لگے اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب میں سوچنے لگا ذرا اتنا تو صبر کروں نا کہ میرے پاس چراغ محفل آئے، اور جب چراغ محفل ہمارے سامنے آیا تو میں نے کہا جی مفتی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، بس ایک ایسی بات انہوں نے کر دی جس کے لیے ضروری ہے کہ میں انہیں جواب دوں۔ انہوں نے اللہ کو قادر تو مانا ہے، عادل نہیں مانا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس کی جگہ ہے اسے وہیں پھینکا جائے۔ ہم عدل کے ذریعے سے عزت پاتے ہیں، عدل کی صفت جو اللہ کی ہم مانتے ہیں نا، ہماری قوم کو اس سے عزت ملتی ہے۔ ایسے ہی آپ امامت کا عقیدہ، ایسے ہی آپ قیامت کا، نماز سے لے کر تولا تبرہ تک تو نہیں گئے جی۔ 10 فروعات دین، نماز سے لے کے تولا تبرہ تک، ہر حکم میں اس حکم پر عمل کرنے والے کو عزت ملتی ہے۔ نہیں سمجھنا چاہ رہے، میرا کام ہے، میرا نقص ہے، میری کمزوری ہے، ہم خطیبوں کی کمزوری ہے کہ ہمارے بعض بھائی ہمارے بعض عقیدوں کو سمجھ نہیں پا رہے، تو یہ کچھ تو نہیں چاہتے، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ نہیں، ہماری کمزوری ہے۔ مثلا ہم تبرہ کرتے ہیں، توجہ ہے، تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، مگر یہ تمہیں غلط بتایا ہے کہ تبرہ یعنی گالی۔ مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ لا تکونوا سبابین، مولا علی کی مرید، مولا علی کے مرید گالیاں نہیں دیتے۔ مولا علی فرمانے خبردار گالیاں دینے والے مت بننا۔ نہج البلاغہ میں فرمانے لا تکونوا سبابین، خبردار گالیاں مت دینا۔ تبرہ گالی نہیں ہے، میں بتا دوں تبرہ کیا ہے۔ پہلے تو عزیزو تبرہ سمجھ لیجئے، تبرہ ہم علی کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اسی میں مرے چلے جا رہے ہیں کہ آپ بات کو نہیں کرتے۔ اور تبرہ کا روشن پیغام اور طریقہ ہمیں قرآن اور اہل بیت نے دیا ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ نساء کے اندر ہمیں طریقہ دیا تبرہ کا، بتا دوں کیا ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، محشر میں یوم یعض الظالم علی یدیہ، محشر میں ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے۔ محشر میں ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ نام ہی نہیں لے رہا، اللہ نے نام ہی نہیں لیا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، میں نے نام لیا۔ میں جب یہ ماشاءاللہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، تو جو دشمن ہوگا لعنت پہنچے گی۔ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے بھائی، تم جسے توہین کہتے ہو ہم اسے تحقیق کہتے ہیں، توجہ ہے۔ تو پہلا محور آپ کے ہاتھ میں نے دے دیا، میں اپنے بزرگوں سے امید کرتا ہوں کہ اس سال کی گفتگو اس محور پر ہو۔ دوسرا، اس سال ہر سال سے زیادہ، شکیل بھائی، اس سال ہر سال سے زیادہ مولا کی جنگوں کو پڑھا جائے۔ بتاؤ بدر میں کیا ہوا، بتاؤ احد میں ذوالفقار کیسے آئی، بتاؤ خندق کیسے فتح ہوا، بتاؤ خیبر 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والے کے بازوؤں میں طاقت کہاں سے آئی، یہ مرحب و انتر کو گرانے والا کون تھا، یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایک نگاہ میں مار دینے والا کون تھا۔ ہر سال سے زیادہ اس سال مولا علی کا جہاد پڑھا جائے۔ بتاؤ
بھائی ذمہ دار لوگ تشریف فرمائے، میرا دل کر رہا ہے ایک ہدیہ ان کو یہاں ایک جنگ کا ہدیہ دیتا چلا جاؤں. ایک ایسی بھی جنگ تھی کہ جب مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے. ممکن ہے کوئی دوست کہے صاحب کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، یہ مشرکین مکہ کہاں سے کرائے کا قاتل لے آئے؟ جنگ بدر میں شکیل بھائی ایک جلاد کو لے کر آئے، ایک قوی ہیکل پہلوان کو لے کر آئے، جنگجو کو لے کر آئے جو دونوں ہاتھوں سے تو تلوار چلاتا تھا، جو برق کی مانند میں منے سے میں سرے میں قلب لشکر میں آ جاتا تھا، ایک ایک لمحے میں 10 سروں کو کاٹ دیتا تھا. ایک شہرت تھی اس کی، ایک جلال تھا اس کا، ایک اس کا خوف تھا معاشرے کے اوپر. اس حد تک کہ جب اسے جنگ بدر میں لے کر آئے اور نبی تک خبر پہنچی کہ نوفل کو لے کر آئے، نوفل جس کا کوئی تعلق کافروں سے بھی نہیں تھا، یعنی ان کو اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ یہ کس نظریے پہ جنگ ہو رہی ہے، اسے تو پیسہ چاہیے تھا. آج بھی ایسا ہوا یا نہیں؟ مارنے والے کو پتا نہیں میں مار کس کو رہا ہوں، مرنے والے کو پتا نہیں اب یہ کیوں مار رہا ہے، اسے تو پیسہ چاہیے. کئی قاتل بعد میں پکڑے گئے، اداروں کے پاس موجود رہے جنہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ آدمی کون ہے، ہمیں تو پیسے زیادہ دیے تھے، ہمیں تو تصویر دکھائی تھی اور اس کا آنے جانے کا راستہ بتایا تھا اور ہم نے مار دیا. خاص طور پہ وہ جو صابری جو شہید ہوئے کراچی میں، امجد صابری، ان کے قاتل نے تو یہی جملے کہے کہ مجھے تو تصویر دکھائی تھی اور راستہ دکھایا تھا، ہم نے مار دیا. تو یہ کرائے کے قاتل تو آج تو ہم زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ جی، لیکن اس وقت بھی جنگ بدر میں ایک نوفل نامی قاتل کو لے کر آئے، کرائے کے قاتل کو. اور جب وہ آیا اور سرکار تک خبر پہنچی تو حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مناجات پڑھی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ مجھے میری امت کو نوفل سے بچا. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سنجیدہ تھا. یہ آ گیا، آنے کے بعد اس نے جنگ شروع کی اور سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کون کہاں لڑ رہا ہے. اچانک سرکار نے کسی کو ڈھونڈنا شروع کیا. مولا علی تو ایک لمحے بھی مولا نبی سے غافل نہیں رہتے تھے، توجہ مکمل مولا سرکار پہ رہتی تھی. تو دور سے آواز دے کر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو حضرت نے فرمایا من لعلم بنوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ومن اوتیا کتابہ بیمینہ، تھکے نہیں مجھے ابھی 2 گھنٹے پڑھنا ہے. ومن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور وہ جب کتاب کھول کر پڑھے گا، نامہ عمل کھول کر پڑھے گا تو اس میں کھجور پہ چڑھے ہوئے چھلکے کے برابر بھی ظلم لکھا ہوا نہیں ہوگا. یہ کیا ہوا بھائی؟ سب معصوم ہوں گے کیا؟ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا کیا؟ ہمارے نامہ اعمال سے یہ گناہ کیسے مٹ جائیں گے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا ہی اسے جائے گا جو جنتی ہوگا، الٹے ہاتھ میں نامہ عمل اسے دیا جائے گا جو دوزخی ہوگا، اور الٹے ہاتھ میں بھی پیچھے سے دیا جائے گا. پشت سے آ کر فرشتہ کہے گا نامہ عمل لو، تو وہ مڑنے دیا نہیں جائے گا اسے، تو وہ اپنا ہاتھ ایسے موڑ کر، مجھے معاف کیجیے گا، وہ ایسے پکڑنا چاہے گا تو وہ ہاتھ میں آ نہیں رہا ہوگا، وہ فائل اس کی، وہ نامہ عمل اس کے ہاتھ میں آ نہیں رہا ہوگا. تو اس کی یہاں سے کوہنی توڑی جائے گی، اس کی کوہنی پر ایک ضرب ماری جائے گی، یہ بازو اس کا توڑا جائے گا، وہ لٹکا ہوا ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے پکڑے گا نامہ عمل جی، اور یہ خود عمل بتائے گا کہ یہ دوزخی ہے. لیکن جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو یہ عمل بتائے گا کہ یہ جنتی ہے. اور جب وہ کھول کر دیکھے گا تو ولا یظلمون فتیلا، اس میں ایک کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو مجھے ہاں نہ میں بتائیے، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، تو کیا یہ نامہ عمل ہاتھ میں لینے والا جس وہ اپنے امام کے پیچھے آئے گا وہ کیا معصوم ہوگا؟ زندگی بھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی، اس نے قبر میں اور برزخ میں اپنے گناہوں کا خوب حساب دے دیا ہوگا. اب محشر میں تو وہ علی کے پیچھے آئے گا، مولا علی کی محبت کے بدلے میں اس کے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور بالکل کورا صاف ستھرا ہو کر وہ جنت میں بھیجا جائے گا. اور پھر قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی، توجہ بیٹا توجہ، یہ آیت کے بعد والی فوراً آیت، یعنی 72ویں آیت، یہ 71ویں جو میں نے ابھی پڑھی اس کے فوراً والی بعد والی آیت ہے 72ویں آیت. ارشاد ہو رہا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اسے راستے ہی نہیں نظر آئیں گے، اسے راستے ہی نہیں نظر آئیں گے. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اس دنیا میں جسے مولا علی کی افضلیت نظر نہیں آتی، آخرت میں بھی علی اس کے کام نہیں آئیں گے. یہاں نظر انداز کرتا رہا، یہاں آنکھیں چراتا رہا، اب آخرت میں مولا علی اسے کام نہیں آئیں گے. اللہ نہیں چاہتا. لہذا
محشر میں مولا علی کے پیچھے چلنے والوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. آواز آئے گی، آواز آئے گی، لایا جائے محشر میں ابو طالب کو. سب سے پہلے جس شان سے مولا علی کے بابا کو لایا جائے گا تو لوگ تعجب سے کہیں گے ہم تو ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے تھے، انہیں تو جنت ڈھونڈ رہی ہے. مولا فرمائیں گے ساری دنیا کے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ابو طالب کے عقیدے کو اور ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے. تو ابو طالب کا ایمان سب سے زیادہ سنگین ہوگا. شان سے لایا جائے گا حضرت ابو طالب کو. پھر آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ. اب اپنی آنکھیں بند کرو، فاطمہ آ رہی ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی الادوا. فاطمہ کی سواری سب سے آگے لگائی جائے گی. ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. یبعث علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پہ لا کے بٹھائے جائیں گے. یبعث الانبیاء علی الدواب، اور ہر نبی کو اس کی سواری پر لا کے بٹھایا جائے گا. یبعث الحسن والحسین علی ناقتین، اور حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پہ لا کے بٹھائے جائیں گے. لالا کر امام حسین گنج شہیدہ میں رکھ چکے، وہ آخری ننھا سا لاشا بھی نہر ہو گیا، گلے میں تیر لگ گیا تو اسے قبر کے حوالے کیا. اور اس کے بعد جب اکیلے حسین ابن علی چلے ہیں نا تو عجیب غربت تھی امام حسین پر. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو. یہ جو تیسرا شعر ہے نا شکیل بھائی، میں جب کربلا جاتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، میرے والد میرے دادا پڑھتے تھے یہ مرثیہ میں، تو امام کی جالی پکڑ کے یہ شعر مجھے ضرور یاد آتا ہے. اور تیسرے مصرے پہ مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ مولا میری حاضری کو قبول فرمائے. حسین جب کے چلے بعد دوپہر میرانیس حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو. اب تیسرے مصرے پر سکینہ چھاڑ رہی تھی بدر کے نام. بابا آپ کے کپڑوں پہ خاک لگ گئی ہے. اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. اس کا جو بیت ہے وہ قیامت کا بیت ہے. نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. جب بیٹھ گئی میرے مولا گھوڑے کے اوپر اور آواز دی اے راہبار مجھے منزل تک پہنچا دے، اور گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا تھا تو امام حسین کو تعجب ہوا. گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، یہ آخری سواری ہے جو مجھے مقتل تک پہنچا دے. گھوڑے نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا. امام نے جو جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ پیر پکڑے بیٹھے ہیں، اور دونوں پیروں کو گھوڑے کے دونوں پیروں کو پکڑے بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. بچی ہے نا، فطرت کا تقاضا ہے. امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا. کیسے رخصت دی ہے اس کا بیان بہت مشکل ہے. میدان کربلا میں آ گئے. میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، صورت لشکر، قلب لشکر، ان سب سے خطاب فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. امام نے خطبہ دیا، دشمن نے حملہ کیا. امام نے کچھ دیر کے لیے اپنے بابا کے جوہر شجاعت دکھائے. بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں قلب لشکر میں چلے جاتے تھے اور سروں پہ سر گر رہے تھے، اور ہر شخص بھاگتے ہوئے کہتا تھا الامان الامان، بچاؤ حسین آ رہا ہے. اور جب امام نے یہ منظر بنا دیا نا محشر کا تو ایک مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نہر کی طرف رک کر کے کہا عباس اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. پھر فرمایا تمہارے تو بازوؤں کو کاٹ دیا، تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا. پھر ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ہے میرے شہ سوارو آؤ اپنے مولا کی جنگ دیکھو. یہ منظر بنا ہوا ہے کربلا کے میدان میں کہ ایک مسافر ہے جو کئی مہینوں کے بعد کوفے میں داخل ہوا، جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی لکھا ہے. وہ کہتا ہے جب میں کوفے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بازار بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، آمد و رفت نہیں ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. آپس میں اپنے آپ سے ہی کہنے لگا شاید کوئی تعاون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی ہے جو کوفے والے شہر چھوڑ کے چلے گئے. کہتا ہے میں جب گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی نے کہا بابا کوئی تعاون نہیں آیا. ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان یہ ہے کہ باغی کو مارنے کے لیے کوفے کا ہر مرد جائے گا. عبداللہ کہتا ہے وہ باغی کون ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا، مگر حکم یہ ہے کہ جائیں اور جا کے باغی کو ماریں. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، کہیں سزا نہ دی جائے، جلدی جائیے اور باغی کو ختم کر کے آئیے، اس جنگ کو تمام کر کے آئیے.
عبداللہ کہتا ہے جب میں نکلنے لگا تو میری بیٹی نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ جب کربلا میں پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جس کے جوانوں کو مارا جا چکا ہے، جس کے بچوں کو مارا جا چکا ہے، اب وہ بس اکیلا رہ گیا ہے، اسے مار دیا جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اسی کو تو مارنا ہے، ایک ہی تو رہ گیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک سپاہی ڈر کر بھاگ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تم ایک زخمی تنہا انسان سے ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ ایک نہیں ہے، اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے، مجھے اتنا پتا تھا اسے مارنے پہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، چند ذراع کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میرا گھوڑا جست لے تو میں ان کا سر تن سے اتار دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ حملہ کروں تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتے ہیں؟ پھر ان کی آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ مجھے ڈر لگنے لگا آخر یہ کون ہے جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنی تلوار نیام میں رکھی، امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، امام کے گرد چکر کاٹنے لگا دفاع کرتے ہوئے۔ امام نے فرمایا عبداللہ چلے جاؤ، عبداللہ واپس چلے جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا اب تو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری بہن زینب آئے گی، انہیں چادریں لا کے دے دینا، نبی زادیاں بے مخنا و چادر۔ بچڑے مارے گئے سیادہ دیا تمہارا بہن زخمیاں سیادہ دیا تمہارا میری شام دی قیدن سکینہ سیادہ دے نہ مارو پھرا برائی ودی ہے۔ اور میں سوچا ہاتھ نہ جوڑ میرا ہاتھ بندی کرتا ہی حسین دی آئے کرنا لے نو سکینہ دوڑی ہے یا بنیوں یا بہنال کرم ریت حسین بری ہے۔ عمر ابن سعد آجائے اتنے تیر مارو تیر ملن تو پہلے مر جائے۔ آئے کرنا لے آج تیر نہیں پہنچے حسین سکینہ نوحانا لایا نو لاکھ علموں کر کے آجائے جنگ روک سکینہ آ گئی ہے۔ سیادہ دھیاں دے سامنے نہ مارو بیٹھ کر گئے ہائے حسین محرم اس قسمت آدھا حسی جگہ حسی سیادہ دنا مارو انہیں پھرا مارے گئے۔ جتنے پرسا پہ پڑھ دیو میں ہاتھ جا کے جواب دیو جنگ رک گئی۔ میرا مولا گواہی قبول فرما جنگ رک گیا اسی دھیاں دلا کے نہ روئیا۔ میرا اگلا سوال ہے اگر جنگ نہیں رکے پھر تیر کی لگ دے آئے کرنا لیا جدو تیر آندہ ہے حسین سکینہ مچنگا ہے۔ آئے کرنا لیا تیر شبیر کو لگ دے این زخم تیر کو لگ دے نکے نکے آتھداریے ڈھرا کے آدھیے وے زینب دا بھیرا اللہ دے نات دسا مارنا لے کون ماتم دا پرسا سیدہ دے سکینہ مارنا لے مسلمان۔ رسول نال کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی۔
سیدات سکینہ مارن والے مسلمان نکیاں دھیاں دے پیو بیٹھے ہو سو اشارہ تواڈے گانے جنا کے آئے سکینہ مارن والے مسلمان جولی جھوٹ کھلوتی ہے بابے دا دامن آپ کے آدھے اٹھے چلی ہے جتھے مسلمان سیدہ دا کتھے لکانا کر کے رونا لیا تڑپ کے آدھیے بابا اٹھے چلیے جتنے مسلمان ہوئے بڑی ہائے نکلی ہے رو کے آدھیے بابا دن چڑھے آئے این اکبر بھرا مارے آئے بابا دن دی گرتے آیا ہے این غازی دیا چاچا مارے آئے لہان دے آیا ہے این آلی اسگر صدیر مارے آئے اے بابا ہن 9 لاکھ تینوں مارے آئے 10 مسلمان سن مار دے کیوں ہیں سیدہ دے سکینہ مادنا زہرا نبی دلالا حتم زہرا دبالا زینب دویرہ سیدہ دے میں شفیرہ بسم اللہ اللہ کو شاہ قبول کو مسلسل ہو رہے ہو تھک تو نہیں جاؤ گے مت میاں رو گے حسین نو میں گنجا لدھاما ہائے کر کے رونا لیا کوئی جیٹا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندہ میں نواب کربلا دلو کرا مسلمان جوان آگے ہاتھ دیا بندہ آج وعدہ کر حسین دے قتل دی مجلس ہے وعدہ کر مر جاویں بھول کے شراب نہ پیوی ہے جدہ شمر آیا